السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ود اندر انٹرسٹنگ ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ والدین کیسے اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ذہنی صحت کے مسائل صرف بڑوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ مسائل بچوں، خاص طور پر ٹین ایجرز میں بھی یہ عام ہو گئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی صحت پر توجہ دینا والدین کی سب سے اہم ذمہ داری بن گئی ہے؟ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ خوش نظر آ رہا ہے یا اسکول جا رہا ہے، اپنے ڈیلی کے کام کر رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر بچے اندر ہی اندر کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ کیسے ایک اسٹرانگ بانڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ٹاپک کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے۔ والدین کے لیے یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ذہنی صحت کا مطلب صرف بیماری سے بچنا نہیں، بلکہ یہ ایک بچے کے جذباتی اور ذہنی سکون کا پیمانہ ہوتا ہے۔ جب بچہ خوش ہوتا ہے، پر اعتماد ہوتا ہے یا مسائل کو سمجھنا اور ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اچھی ذہنی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس، اگر آپ کا بچہ ہر وقت دباؤ یا غصے میں نظر آ رہا ہے یا وہ اپنے احساسات کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کر پا رہا تو یہ ذہنی صحت کے مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک بچہ 20 یا 18 ایئرس کا نہیں ہو جاتا تب تک اس کا جو برین کے جو پارٹس ہیں وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہت جلدی جذباتی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر اسکول میں کوئی بھی پریشانی ہوئی ہے، ان کو دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھی نہیں جا رہی، اور گھر میں کوئی بھی اگر تبدیلی ہوئی ہے، جیسے والدین کے درمیان کوئی بھی جھگڑا انہوں نے دیکھ لیا ہے یا پھر کوئی بھی علیحدگی ہوئی ہے ان کے درمیان، تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بہت جلدی افیکٹ کرتی ہیں۔ اس لیے والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر سمجھیں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی صحت کے مسائل کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ بچوں کی ذہنی صحت کے مسائل کو پہچاننا اکثر مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تاہم کچھ علامات ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی ذہنی دباؤ یا مسئلے سے گزر رہا ہے۔ بچوں کے ذہنی صحت کے مسائل میں جو علامات شامل ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ بچہ جب انگزائٹی یا دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ آپ کا بچہ خود کو الگ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں سے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے یا بات چیت کرنے میں بھی جو ہے وہ گریز کرتا ہے۔ تو یہ ایک چپ چاپ علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ کسی اندرونی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے۔ بچے کبھی کبھار اپنی مشکلات کا سامنا اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پریشانیوں سے بچ سکیں۔ آپ نے یہ کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی خاص وجہ کے بغیر جو ہے نا بچے کو بار بار جو ہے وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ، اور کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اداس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ذہنی صحت کی علامات جو ہے نا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ جو ہے وہ معمولی باتوں پر بہت زیادہ رد عمل دے رہا ہوتا ہے، اور پہلے وہ خوش رہنے والا بچہ جو ہے وہ اب اچانک سے جو ہے وہ غمگین یا پھر چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر ہاسپٹلس میں جو ہے وہ پیشنٹس جب آتے ہیں، ان کی مدرز آتی ہیں تو اپنے بچے کے بارے میں یہی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ پہلے یہ بہت ٹھیک تھا، اسکول میں بھی بہت اچھا تھا، اس کی پڑھائی بہت اچھی تھی، اب جو ہے نا یہ بہت آہستہ آہستہ ڈل ہوتا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ان کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ آخر بچہ جو ہے وہ اس کے موڈ میں تبدیلی آ کیوں رہی ہے۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بچے کی جو تعلیمی کارکردگی ہے، مطلب کہ جو اکیڈمک پرفارمنس ہے آپ کے بچے کی، گریڈز ہیں آپ کے بچے کے اسٹڈی میں، وہ بھی جو ہیں آہستہ آہستہ سے کم ہو جاتے ہیں، اور وہ پڑھائی میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے نا ذہنی صحت کے مسائل کی طرف جو ہے نا اشارہ کر سکتا ہے۔ جب ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں نا بچے تو وہ پڑھائی میں اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے ہوتے، اور تعلیمی مسائل عموماً اس بات کا جو ہے نا وہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی جو ہے نا اندرونی الجھن یا پریشانی سے جو ہے نا وہ نبرد آزما ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سب کے علاوہ پھر بچہ جو ہے نا وہ فزیکل سمٹمز بھی شو کرتا ہے اور بار بار شکایت کرتا ہے
کہ ان کے جو ہے نا سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا جو ہے نا وہ شکار ہیں، تھوڑا سا کام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تھک گئے ہیں۔ اس طرح کی جو جسمانی علامات ہیں نا، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب بچہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو رہا ہو یا پھر جو ہے نا انگزائٹی کا سامنا اس کو ہو، اور وہ ان احساسات کو جسمانی طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بچہ نیند میں بھی دشواری محسوس کرے یا پھر نیند میں ڈر جائے یا پھر نیند کے دوران بہت زیادہ جو ہے وہ بیدار ہو، تو یہ بھی جو ہے نا ذہنی صحت کے مسائل کی علامات ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے، اس کا ایکسیسو یوسیج جو ہے نا بہت زیادہ بچوں کے اوپر، بچے کے برین کے اوپر جو ہے وہ ایک نگیٹو امپیکٹ لا رہے ہوتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر مسلسل وقت گزارنا ایک علامات ہو سکتی ہے کہ بچہ اپنے ذہنی مسائل سے نمٹنے کی بجائے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ علامات جو ہے نا تفصیل سے بچوں کی ذہنی صحت کی حالت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور والدین کو یہ بتاتی ہیں کہ کہاں اور کیسے اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ تو بات کر لی کہ ذہنی صحت کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے، اور بچوں میں جو ہے ذہنی صحت کی کون کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو پیرنٹس اگر دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پیرنٹس کو ایسی کون سی چیزیں اپنانی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول جو ہے نا وہ کریٹ کر سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کھل کے بات کریں۔ والدین کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ بچوں کو جذباتی طور پر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایموشنلی بچے جو ہے نا بڑے حساس ہوتے ہیں، بہت جو ہے نا ویک ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز پر جو ہے نا ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں یہ محسوس کرانا ضروری ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو کھل کر بیان کر سکتے ہیں ہمارے سامنے۔ ان کو کوئی بھی کسی بھی جو ہے نا وہ ڈر مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنے بچے کے ساتھ ہر دن کچھ وقت گزاریں اور انہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آج آپ کا جو ہے وہ دن کس طرح سے گزرا ہے، پورا دن آپ نے کیا کیا ہے، اور کیا کوئی پورا دن ایسی کوئی پریشانی تو نہیں آئی ہے آپ کو کام کرتے ہوئے۔ اس طرح کے جو کوسچنز ہیں نا اپنے بچے سے روز جب آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو ان کے پورے دن کی جو ہے نا ان سے روٹین پوچھیں، تاکہ بچوں کو بھی جو ہے نا وہ پتہ ہو کہ ہم نے بھی جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا ہے، پورا دن جو بھی ہوا ہے اپنے پیرنٹس کو بغیر کسی خوف کے جو ہے نا ہم بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مثبت عادات بہت زیادہ اہم ہے۔ روزمرہ کی جو ہے معلومات میں صحت مند خوراک، بھرپور نیند اور جسمانی سرگرمیوں کو شامل کریں۔ بچوں کو اپنی بات کہنے اور جذبات کو اظہار کرنے کی آزادی دیں تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کریں، اور مثبت رویہ اپنائیں ان کے ساتھ، انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ ایسی سرگرمیاں کریں جو ان کی تخلیقی طور پر جو ہے صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ سب سے اہم انہیں محبت اور سپورٹ کا احساس دلائیں تاکہ وہ ذہنی طور پر مضبوط اور خوش رہ سکیں۔ بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم عادت یہ ہے کہ ان کی بات کو جو ہے توجہ سے سنیں اور بغیر کسی مشورے یا تنقید کے، ٹھیک ہے۔ جب بچے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں تو انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ان کی بات اہم ہے اور وہ سمجھا جا رہا ہے ان کی بات کو۔ صرف سننے سے ہی بچوں کو جو ہے نا سکون اور اعتماد ملتا ہے، اور جو ان کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مشورہ دینے کی بجائے ان کے جذبات کو قبول کریں اور ان کے احساسات کو جو ہے وہ اہمیت دیں۔ اور ان سب چیزوں کو کرنے کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا بچہ سنگین ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے تو کسی ماہر نفسیات یا پھر چائلڈ تھراپسٹ سے جو ہے وہ مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو، بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی بات سننے کی عادت اپنائیں اور انہیں جذباتی طور پر محفوظ ماحول فراہم کریں۔ جب ہم ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور بغیر مشورے کے یا تنقید کے سنتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے اعتماد کو بڑھاتا ہے بلکہ انہیں جذباتی طور پر محفوظ بھی بناتا ہے۔ یہ چھوٹا سا مگر مؤثر عمل بچوں کے ذہنی سکون اور مجموعی صحت کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایک مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کی انفارمیشن بہت زیادہ مفید لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ اللہ حافظ۔